انٹرٹینمنٹ تڑکا کے معزز ناظرین، غربت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک اکثر ایسے ممالک ہوتے ہیں جو تنازعات، بھوک اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر بحرانوں میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ یہاں ہم دنیا کے 10 مالی لحاظ سے غریب ترین ممالک کو دیکھتے ہیں، وہ عوامل جو اس درجہ بندی میں آتے ہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہمیں انتہائی غربت کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ بالکل، اور کن ممالک کو سب سے زیادہ امداد کی ضرورت ہے؟ حیرت کی بات نہیں، ہماری فہرست میں شامل ممالک بھی دوسرے عوامل سے شدید متاثر ہیں، بشمول بیماری، جنگ اور تنازعات، موسمیاتی تبدیلی اور خشک سالی جیسے انتہائی موسمی نمونے۔ یہ اکثر پیچیدہ عوامل بن جاتے ہیں جو کمیونٹیز کو غربت کے چکروں میں پھنسا دیتے ہیں۔ جو چیز دنیا کے غریب ترین ممالک کا تعین کرتی ہے وہ ڈالر اور سینٹ کی طرح واضح نہیں۔ درجہ بندی کی فہرست میں آنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ درجہ بندی کیسے طے کی جاتی ہے۔ غربت ایک مشکل لفظ ہے، جبکہ ہم کئی اقتصادی اور ترقیاتی عوامل کے لحاظ سے ممالک کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دنیا کے بھوکے ترین ممالک کی درجہ بندی کر سکتے ہیں، یہ بھی ان قوموں کی دولت کو دیکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ اس طرح کی کہانی کے لیے یہ ایک طرح کی جلد سمجھ میں آنے والا شارٹ ہینڈ ہے، اور جیسا کہ زیادہ تر شارٹ ہینڈ کے ساتھ یہ مکمل طور پر وضاحتی نہیں۔ ہمارا ویژن غربت، خوف اور جبر سے پاک دنیا کا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کیا جائے۔ اگرچہ غربت زندگی کی ایک قابل پیمائش حقیقت ہے، لیکن یہ بالآخر کسی فرد، خاندان یا برادری کی تعریف نہیں کرتی۔ انسانی وقار میں ہم سب میں فطری ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ مجموعی آمدنی، جسے مختصراً GNI کہا جاتا ہے، ایک مخصوص مدت میں معیشت کے رہائشیوں کی آمدنی کا مجموعہ ہے۔ غربت کے انسانی پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے دنیا کے غریب ترین ممالک کی درجہ بندی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ کل دولت کی درجہ بندی کرنا۔ کچھ انتہائی کمزور ممالک میں ڈیٹا کا حصول اکثر مشکل ہوتا ہے۔ مزید کیا ہے، درجہ بندی کے عناصر کے طور پر مجموعی گھریلو پیداوار پر انحصار کسی ملک کی تمام دولت کے لیے نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر ہمیں ایک متحد میٹرک مل جائے تو ہم شرح مبادلہ کا حساب کیسے رکھتے ہیں؟ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، عالمی بینک اور مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی تمام ممالک کو ان کی فی کس GDP کے لحاظ سے درجہ بندی کرتی ہے۔ کھیل میں متغیرات کو دیکھتے ہوئے تاہم یہ فہرستیں ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ GDP کے لحاظ سے درجہ بندی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم صرف کسی ملک کی پیداوار بمقابلہ اس کی آمدنی کے لحاظ سے درجہ بندی کر رہے ہیں۔ اس درجہ بندی کے مقاصد کے لیے ہم مجموعی قومی آمدنی پر توجہ مرکوز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی انسانی ترقی کی رپورٹس کا حوالہ دے کر چیزوں کو ایک قدم اور آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ ممالک کو نہ صرف ان کے GNI کے لحاظ سے بلکہ پیدائش کے وقت، متوقع عمر، اسکول کی تعلیم کے متوقع سال، اسکول کی تعلیم کے اوسط سال اور ان کے اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی قدر کے لحاظ سے بھی درجہ بندی کرتا ہے۔ ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے معزز ناظرین، میں یہاں دنیا کے 10 غریب ترین ممالک کا ذکر کروں گا۔ میری فہرست میں نمبر 10 پر ہے موزمبیق۔ موزمبیق قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور اس نے افریقہ کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بننے کی طرف بڑی پیش رفت کی ہے۔ تاہم ملک اب بھی 16 سالہ خانہ جنگی سے نکل رہا ہے جو 1975 میں پرتگال سے آزادی حاصل کرنے کے بعد شروع ہوئی تھی اور 1992 میں ختم ہوئی تھی۔ 2018 کی اقوام متحدہ کی انسانی ترقی کی رپورٹ میں مجموعی قومی آمدنی فی کس $1093 ہے اور ہر شہری کی متوقع عمر 98.9 ہے۔ 2014 میں ورلڈ بینک کے تازہ ترین تخمینے کے مطابق 46% سے زیادہ موزمبیکن
غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شہری 9 سال کی اسکولنگ مکمل کریں گے، لیکن اسکول کی تعلیم کے اوسط سال صرف 3.5 ہیں۔ کنسرن نے پہلے 1984 اور 2017 کے درمیان موزمبیق میں کام کیا تھا اور ملک میں 2 بڑے طوفانوں بشمول سائیکلون ایڈائی کے لینڈ فال کے بعد 2019 میں ملک واپس آیا تھا۔ یہ ہنگامی رد عمل اب ابتدائی بحالی کے مرحلے میں چلا گیا ہے، کیونکہ ہم کسانوں کو بیجوں اور دیگر زرعی آدانوں سے لیس کرتے ہیں تاکہ وہ سیلاب سے تباہ ہونے والی فصلوں کو تبدیل کر سکیں۔ نمبر 9 پر ہے لائبیریا۔ لائبیریا افریقہ کی سب سے پرانی جمہوریہ 1999 اور 2003 کے درمیان خانہ جنگیوں کے ایک سلسلے کا شکار ہوئی، جبکہ امن نے اب جنگ ختم کر دی ہے۔ GNI فی کس محض $660 ہے، جس کی متوقع عمر 63 ہے۔ لائبیریا بھی مغربی افریقی ایبولا کی وبا سے شدید متاثر ہوا تھا 2014 سے 16 میں، جس نے 10,675 لائبیرین کو متاثر کیا اور 4,809 ہلاک ہوئے۔ اس وبا نے زندہ بچ جانے والوں کی روزی روٹی پر دیر پا اثر ڈالا ہے۔ عالمی بینک کے 2016 میں ملک کے بارے میں تازہ ترین سروے کے مطابق تقریباً 51% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ تعلیم 10 سال تک رہنے کی توقع ہے۔ زیادہ تر لائبیرین صرف 4 سال کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ ضروریات بہت زیادہ ہیں اور کنسرن لائبیریا میں 30 سالوں سے غربت کے اثرات کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس میں محفوظ کنووں تک رسائی کے بغیر لائبیریا کے 42% لوگوں کی مدد کے لیے صاف پانی کے اقدامات میں مدد کرنا، 35% بچوں کی نشو و نما کے لیے غذائی پروگرام اور ملیریا اور صنفی بنیادوں پر تشدد کے خلاف اقدامات شامل ہیں۔ نمبر 8 پر ہے مالی۔ افریقی براعظم کا چوتھا سب سے بڑا ملک مالی کا دارالحکومت بماکو کبھی تجارتی پوسٹ کے طور پر ترقی کرتا تھا، تاہم آج ملک جس نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی کا GNI فی کس $1993 ہے اور متوقع عمر 58.5 ہے۔ جاری جنگ اور تنازعات کا مطلب ہے کہ ملک میں اسکول کی تعلیم کے اوسط سال صرف 2.3 ہیں۔ ورلڈ بینک کے 2009 کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 41% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ نمبر 7 برکینا فاسو۔ مالی اور نائجر دونوں کی سرحدوں سے ملحق برکینا فاسو ایک اور سابقہ فرانسیسی کالونی ہے جو 1960 میں اپنی آزادی کے بعد تنازعات اور بغاوتوں کا شکار ہے۔ خشک سالی نے بھی ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس کے نتیجے میں متوقع 8 سالوں کے مقابلے میں اوسطاً 1.5 سال کی اسکولنگ ہے۔ ورلڈ بینک کے 2014 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف 40% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ نمبر 6 سیرا لیون۔ اقوام متحدہ کے امن مشن نے 2002 میں سیرا لیون کی 11 سالہ خانہ جنگی کو ختم کرنے میں مدد کی، جبکہ ملک کی معیشت امن کے زمانے میں ترقی کر رہی ہے۔ یہ ان 2 ممالک میں سے ایک تھا جو 2014 اور 16 ایبولا کی وبا سے لائبیریا کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ورلڈ بینک کا تازہ ترین ڈیٹا اس وبا کی پیشگوئی کرتا ہے۔ 2011 کے تخمینے کے مطابق تقریباً 53% سیرا لیونین غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک میں متوقع زندگی 52 سال ہے، جس میں فی کس $1240 GNI ہے اور اسکول کی تعلیم کے اوسط سال 3.5 متوقع 9.8 سالوں کے مقابلے میں ہیں۔ ملک کی خانہ جنگی کے دوران تشویش پہلی بار سیرا لیون میں داخل ہوئی اور ہم وہاں 23 سال سے ہیں، جبکہ ایبولا کی وبا ختم ہو چکی ہے اور لوہے کی کان کنی کے دوبارہ شروع ہونے کی وجہ سے معیشت جزوی طور پر بحال ہو گئی ہے۔
لیکن اب منظر اب بھی چیلنجنگ ہے. ہمارے لیے توجہ کا ایک شعبہ ملک کے ماحولیاتی چیلنجز ہیں جو براہ راست متعدد ممکنہ ہنگامی صورتحال جیسے 2017 کے مٹی کے تودے سے جڑے ہوئے ہیں. معزز ناظرین، ایپیسوڈ 1 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم افریقہ کے جو 5 غریب ترین ممالک رہ گئے ہیں ان کا ذکر کریں گے. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.